ویلکم ٹو دا ویلاگ ود گل بخاری. بہت خوش آمدید میرے ویلاگ میں. آج کی مین سٹوری وہی ہے جو شہباز شریف صاحب نے جس کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا مزید انالائز کریں گے. اس کو میں شہباز شریف کی آپ کو پڑھ کے دے دیتی ہوں ٹویٹ. انہوں نے لکھا آج ٹویٹر پہ کہ عمران خان COAS جنرل سید عاصم منیر کے خلاف مذموم اور بدنیتی پر مبنی مہم میں مصروف ہیں. آرمی چیف کو قاتلانہ حملے کی دھمکی دینے کے لیے پراکسیوں کا استعمال کرنے کی اس کی چال بری طرح بے نقاب ہو چکی ہے. ریاستی علامتوں پر اس کے طریقہ کار سے منصوبہ بند حملے کے ناکام ہونے کے بعد وہ واضح طور پر بے چین ہے اور اقتدار میں واپسی کے لیے مجبور ہونا چاہتا ہے. مجبور میرا خیال ہے کرنا چاہتا ہے. اسے بہت کو علم ہے کہ اس کی دھمکی تشدد اور نفرت کی سیاست کا وقت ختم ہو گیا ہے. اس طرح کی انتہائی قابل مذمت حرکات کے ذریعے وہ صرف اپنے آپ کو بے نقاب کر رہا ہے جس کا بنیادی مقصد اپنے ذاتی مفاد یعنی اقتدار پر قبضہ کو باقی تمام چیزوں پر اہمیت ڈالنا ہے. اس میں انہوں نے بیسکلی یہی کہا ہے کہ یہ اب COS کو دھمکیاں اپنی پراکسیز کے تھرو دلوا رہا ہے. جان کی دھمکی، قتل کی دھمکی اپنے اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے. کہا کیوں ہے انہوں نے کیونکہ شاہین صاحبائی صاحب نے ایک انٹرویو دیا معید پیرزادہ صاحب کو جس میں پیرزادہ صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ جو پاکستان میں ظلم ہے اس وقت اور جبر ہے اس کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا. جس کے جواب میں شاہین صاحبائی صاحب نے ان کو کہا کہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے سکتا ہوں کہ ایوب کے زمانے میں جو ظلم اور جبر تھا وہ اس دن ختم ہوا، اس لمحے میں ختم ہوا جب ایک لڑکا جلسے میں میرے سے کوئی 20 فٹ دور کھڑا تھا اور اس کا نام ایک دم ذہن سے نکل گیا، جو بھی اس کا نام تھا. اس نے گولی چلائی ایوب کے اوپر اور ایوب جو تھا وہ ٹیبل کے نیچے گھس گیا اور وہ لمحہ تھا جب اس کے جبر کا محل یا ظلم کا محل ڈھیر ہو گیا. اب یہ انہوں نے انٹرویو دیا. اس کے بعد شاید لوگوں کو ان کو لگا کہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا اپنی ٹویٹ میں کہ سمجھنے والوں کے لیے آج دوست ڈاکٹر معید پیرزادہ کے ساتھ انٹرویو میں کی گئی کئی باتیں ہوئیں مگر ایک بات ذرا گہری تھی. انہوں نے پوچھا جبر کا دور کب تک چلتا ہے. میں نے کہا ایک چھوٹا سا حادثہ تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے. مثال، میں 1968 میں پشاور کے اس جلسے میں موجود تھا جب کوئی 20 فٹ دور ایک لڑکا ہاشم اٹھا اور ایوب خان پر گولی چلا دی اور فیلڈ مارشل میز کے نیچے چھپ گئے. گولی لگی تو نہیں مگر اس دن ان کے جبر کا محل دھڑام سے گر گیا. اس میں امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے والوں کے لیے. اب وہ اشارہ یعنی کیونکہ ظلم اور جبر کا جو بنایا ہوا ہے پیراگون یا اس کا سمبل وہ بنایا ہوا ہے آرمی چیف کو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ سمجھتے کیا ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ آرمی چیف کرا رہا ہے. میری گرفتاری آرمی چیف نے کرائی، میرے پہ قاتلانہ حملے فوج نے کرائے اور فوج میں وہ ڈرٹی ہیری کا نام لیتے ہیں اور مزید سینئر افسران اب ڈرٹی ہیری کے اوپر ظاہر ہے ان کا باس ہے اور ان کے اوپر ان کا باس ہے. تو بڑے صاف اور واضح اشارے وہ کرتے رہے ہیں. اسی طرح ان کی ایک اور پراکسی عادل راجہ صاحب وہ جو انقلاب لا رہے تھے، بغاوت کمپلیٹ کروا رہے تھے 9 مئی کے دن، 10 مئی کے دن، 11 مئی کے دن. بشرا بی کہتی رہتی ہیں کہ بس ابھی چند دنوں کی بات ہے، بہت سینئر افسران میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور جو بغاوت ہے وہ بس چند دنوں میں ہو جائے گی، کمپلیٹ ہو جائے گی، جو 9 تاریخ کو فیل ہوئی تھی اور بس چند دنوں کی بات ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے. تو یہ اس وجہ سے جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور میں ذاتی طور پہ بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں مختلف حربے استعمال کرتے رہے ہیں.
ان کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو طاقت کا سینٹر ہے وہ فوج ہے اور فوج کا سربراہ ہے یا اس کا کمانڈنگ آفیسر COAS جسے ہم کہتے ہیں، آرمی چیف جسے کہتے ہیں۔ تو جناب اس وجہ سے میں تھوڑی سی اب بیک گراؤنڈ میں جاؤں گی، اور میں اگری اس لیے کرتی ہوں ان کی اس بات سے کہ یہ سارا کچھ صرف اقتدار پہ قبضے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ جس دن سے ان کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس دن سے انہوں نے مختلف حربے استعمال کیے۔ روزانہ کہتے تھے کہ میں پولیٹیکل پارٹیوں سے بات نہیں کروں گا۔ ہاں، پولیٹیکل پارٹیوں کو، پیپل پارٹی کو، بلاول بھٹو کو انہوں نے پیغامات پہنچوائے کہ تم ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹ جاؤ ورنہ مارشل لاء کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جناب بلاول بھٹو کا انہوں نے جواب بھجوا دیا کہ لگوا لیں آپ مارشل لاء، یہ ووٹ ہو کر رہے گا۔ اس کی بھی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے چند دن پہلے باجوہ صاحب اوسٹینسبلی بظاہر عمران خان کا پیغام لے کر آئے تھے PDM کے سربراہان کے پاس، اور یہ کہا کہ جی میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ افہام و تفہیم سے کر لیتے ہیں، آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لائیے، وہ اسمبلیاں تحلیل کر دے گا اور الیکشن ہو جائیں گے۔ جس کے اوپر جو سیاستدان تھے انہوں نے کہا نہیں، اب بہت لیٹ ہو چکا ہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، جس کے اوپر پھر باجوہ صاحب نے بہت جب پتہ نہیں الفاظ کیا استعمال کیے، لیکن بہت زیادہ جب اقرار کیا اور وہ بلاول کو سمجھ اور سب کو سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ یہ دھمکا رہے ہیں، تو بلاول نے کہا کہ جی اگر آپ نے یہی کرنا ہے، ہماری آرم ٹوئسٹنگ یا دھمکیاں دینی ہیں، تو یہ پھر اب ہم باہر جا کے بتائیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس پوائنٹ پہ ندیم انجم صاحب نے رپورٹڈلی کہا سر ہم نے پیغام دینا تھا، اب چلیے، تو وہ چلے گئے۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا تھا عمران خان صاحب نے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں۔ اب واپس آ جاتے ہیں کہ یہ اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے کیا کیا کرتے رہے۔ سیاستدانوں کو کہتے تھے میں ان چور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، نہیں بات کروں گا تو صرف فوج سے کروں گا، اور جس زمانے میں باجوہ صاحب ابھی تک ریٹائر نہیں ہوئے تھے تو باجوہ صاحب کے ساتھ انہوں نے کوئی 8-10 قسم کے یا مطلب 6-7 حربے استعمال کیے۔ جو پہلا حربہ تھا وہ گال گلوچ کا تھا، جی ان کو انہوں نے جانور کہنا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے ان کو نیوٹرل کہنا شروع کر دیا کہ یہ کون ہوتے ہیں نیوٹرل ہونے والے، ان کا کام نہیں ہے نیوٹرل ہونا۔ حالانکہ نیوٹرل کا مطلب اے پولیٹیکل تھا، اور فوج کو اے پولیٹیکل ہی ہونا چاہیے اصولی طور پہ اور آئینی طور پہ۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا کہ میں کسی طرح سے اس آدمی کو مجبور کروں کہ یہ میری سپورٹ کرے تاکہ میں واپس پرائم منسٹر کی کرسی پہ براجمان ہو جاؤں۔ تو تضحیکی طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو گھر کے چوکیدار والی بات ہے، چوکیدار جو ہے اس کا کام ہوتا ہے پہرا دینا اور ڈیفینڈ کرنا، اور میرے گھر میں مالک کے، اپنے آپ کو کہا مالک کے گھر میں اگر ڈاکہ پڑ رہا ہو تو چوکیدار کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ سائیڈ پہ نیوٹرل ہو کر کھڑا ہو جائے۔ وہ بھی کام نہیں کیا۔ تضحیک اور گال گلوچ نے جب کام نہیں کیا تو پھر انہوں نے اسلام اور مذہب کا کارڈ استعمال کیا، اور لوگوں کو، اپنے یوتھیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے باجوہ، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اور کہا ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی میں تمہیں نیوٹرل نہیں ہونا، تم نے نیوٹرل نہیں، تم نے حق کا ساتھ دینا۔ یعنی 3 باتیں بتائیں، ایک یہ کہ میں حق پہ ہوں، باقی ساری دنیا باطل ہے، اور یہ جو باجوہ ہے یہ جانور ہے، یہ نیوٹرل ہے، اور یہ حق کا ساتھ نہیں دے رہا، یہ باطل کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان شاید نہیں ہے یا برا مسلمان ہے، اور یہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹی بھی نہیں کر رہا کہ چوکیدار کا کام ہے ڈاکے پڑ رہے ہیں اور یہ کھڑا سائٹ پہ نیوٹرل بن کے کھڑا ہے۔ جی اس کے بعد جب یہ بھی کام نہیں کیا تو پھر انہوں نے ترلے کیے اور اپنے منہ سے پھر مانا۔ پہلے تو یہ خبریں نکلیں، بعد میں اپنے منہ سے مانا کہ ہاں میں ملا ہوں باجوہ سے۔ اس نے 2 دفعہ مختلف لوگوں کو بیچ میں ڈال کر پریزیڈنٹ ہاؤس میں باجوہ صاحب سے کی ملاقاتیں، اور ان سے کہا کہ اس حکومت کو ہٹاؤ
اور مجھے الیکشن لے کر دو. تو باجوہ صاحب نے تب بھی اس کو کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے تمہارے لیے الیکشن کروانا, تم اسمبلی میں جا کے اور کرو کام جو تمہاری جگہ ہے جہاں پہ ابھی تم میرے سے الیکشن مانگ رہے ہو. کل کلاں کو جب کیئر ٹیکر حکومت بننی ہوگی تو تمہارا خیال ہے وہ راجہ ریاض کے ساتھ مل کے شہباز شریف کوئی نیوٹرل گورنمنٹ لے کر آئیں گے؟ وہ تو ایک ہی پارٹی ہیں. اچھا, انتہائی عقل کا مشورہ. یہ صاحب واپس نہ گئے, پھر بیچ میں اور وہ دوسری کہانی کی طرف چلے جائیں گے. اچھا, پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسلام وغیرہ سارا کچھ جب استعمال کر لیا, ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے معاشی استحکام کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ وہ بالکل نہ رہے, انتشار ہو جائے, لوگ اشتعال میں آ جائیں, معاشی بدحالی آ جائے. 10 دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ ملک شری لنکا بن جائے گا اگر مجھے ابھی اور اسی وقت الیکشن نہیں ملیں گے, اور اگر میں اقتدار میں نہیں آؤں گا تو یہ شری لنکا بن جائے گا. انہوں نے شری لنکا بنانے کی کوشش کی. انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا, صوبہ پنجاب, دونوں کے وزیر خزانہ سے کہا کہ آپ IMF کو اس قسم کا خط لکھیں کہ ہم اپنی کمٹمنٹس آنر نہیں کریں گے. وہ بھی ان کا لیک ہو گیا. وہ ان کا جو کوشش تھی وہ خطوط نہیں لکھے گئے, اور مفتاح صاحب نے کامیابی سے پروگرام کو, اسی پروگرام کو جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا, اس کو ری سٹارٹ کرایا. اب کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ان کی اگلی کوشش ہوتی ہے اقتدار میں آنے کے لیے. اس لیے میں شہباز شریف صاحب سے ایگری کرتی ہوں. اقتدار میں آنے کے لیے انہوں نے باجوہ کو کہا کہ تم ایکسٹینشن لے لو, میں تمہاری ایکسٹینشن کو سپورٹ کروں گا, تم ایکسٹینشن لو, یہ تمہیں دیں گے, اور پھر وہی جھرلو پھرے گا 2018 والا اور میں بادشاہ بن کے واپس آ جاؤں گا. باجوہ صاحب یہ نہ کر پائے, ایکسٹینشن نہیں لے پائے. ان کی بہت خواہش تھی, انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے نواز شریف صاحب کو میسیجز بھیجے, وہ ان پہ انکار ہو گیا. پھر انہوں نے جب بہت ٹرائی کر لیا اور صاف ظاہر ہو گیا کہ نواز شریف صاحب نہیں مانیں گے, تو عمران نے باجوہ سے یہ کمٹمنٹ لی کہ اچھا پھر تم فیض کو بنواؤ. فیض نے بالکل بھی نہیں بن پانا تھا, وہ تو ساری کی ساری PDM اس کی شکار ہو چکی تھی. تو اس نے کہا کہ اچھا اگر فیض نہیں پھر تم ساحر کو بناؤ, کیونکہ ساحر اور فیض دوست تھے. تو اس کا خیال تھا, عمران خان کا خیال تھا کہ ساحر اگر چیف بن جائے گا تو وہ میرے لیے جھرلو پھیر دے گا. باجوہ صاحب نے ساحر کے لیے کوشش کی, انکار ملا نواز شریف سے. پھر اس نے باجوہ صاحب نے یہ کہا نواز شریف صاحب سے کہ ٹھیک ہے, اگر میرا نہیں تو تیرا نہیں. تیرا تھے جی, یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف کے کینڈیڈیٹ, کیونکہ نواز شریف نے کہہ دیا تھا سینئر موسٹ, میں ایم ناٹ گوئنگ ٹو پک اینی بڈی, سینئر موسٹ وچ واز عاصم منیر. لو جی, تو انہوں نے اس کے خلاف کیمپین چلوائی عمران خان نے, فیض حمید کے ساتھ مل کر, باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر. اور اس کیمپین میں 2-3 چیزیں تھیں. ایک تھا کہ جی ان کو شیعہ مشہور کروایا, جس میں شیعہ ہونے میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن یہ انہوں نے سعودی عرب کے ایمبیسڈر کے تھرو وہاں سعودی پرنس کو پیغام بھجوایا, جس کی وجہ سے پھر یہاں تشویش ہوئی اور یہ کلیریفائی کیا گیا کہ وہ شیعہ نہیں ہیں دراصل. پھر انہوں نے وہ OTS والی کیمپین چلائی اور باجوہ صاحب نے چلائی, اور ان کے ساتھ جو بھی شامل تھے ان سب نے چلائی, اور یہ ایک پروپیگنڈا کیا کہ اگر یہ جو ہیں عاصم منیر صاحب یہ چیف بن گئے, کیونکہ یہ سارا عمران کا پاور پلے ہے, میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اگر یہ چیف بن گئے تو کیونکہ یہ PMA سے نہیں ہیں, یہ آفیسر ٹریننگ سم تھنگ سے ہیں, OTS سے ہیں, تو یہ فوج ان کو قبول نہیں کرے گی. حالانکہ جو OTS سے وہ انہوں نے وہاں سے سورڈ آف آنر لی تھی, اس کے بعد یہ لیفٹیننٹ جنرل کے رینک تک پہنچے. اگر اتنا ہی کوئی شودر ہو نا, تو وہ نہ لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے, نہ وہ اس کو آپ کی کیا ہے MI کو ہیڈ کرتا ہے, ملٹری انٹیلیجنس کو, نہ وہ ISI کو ہیڈ کرتا ہے. یعنی اہم ترین عہدوں پہ وہ رہ چکے تھے. لیکن کیمپین چیک کریں, نواز شریف کے پاس لوگوں کو بھیجا گیا اور انہیں کہا کہ دیکھیں آپ کا نقصان ہوگا, کیونکہ فوج آپ کو ریزنٹ کرے گی کہ آپ نے ایک شودر کو, OTS گریجویٹ کو آرمی چیف ہم پہ لگا دیا ہے. کن پہ؟ براہمنوں پہ. اچھا جی, ہوا یہ کہ وہ بھی کامیاب نہیں ہوا, اور پھر عاصم صاحب بن گئے چیف.
پھر اب عمران خان کیا کرتے ہیں، باجوہ کو تو گالی گلوچ اسلام یہ وہ کرا چکے تھے، اب وہ جناب درپے ہو گئے عاصم منیر کی جان کے۔ پہلے انہوں نے کوشش یہ کی کہ میں ان کو مولیفائی کروں، میں ان کو دھوکہ دوں کہ میں نے ان کو کبھی روکنے سے کوشش، ان کا چیف بننے کو روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ میں پہلے سے حمایت کرتا تھا اور کہا کہ وہ جب پریزیڈنٹ عارف الوی آیا تو ہم نے تو پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا تو کہ عاصم منیر بنے گا، اور جناب وہ جھوٹ بات ہے کیونکہ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ اچھا جی، اب یہ عاصم صاحب کو چاہتے تھے کہ وہ بھی شاید ان کے یوتھیوں کی طرح ہیں جو ان کے ہر جھوٹ میں بلیو کر لیں گے۔ کوئی فائدہ نہ ہوا، عاصم صاحب نے پی ڈی ایم کو نہ گرایا، یعنی پہلے ان کو پریونٹ کیا، پھر مولیفائی کرنے کی کیا کوشش، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے ساتھ ترلا کیا اور کہا کہ میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے بیچ میں پریزیڈنٹ عارف الوی کو ڈالا کہ وہ پریزیڈنٹ ہے تو سی او ایس کو اس کی سننی پڑے گی۔ عاصم منیر نے ریفیوز کر دیا۔ پھر انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ میں تو کہتا ہوں میرے سے کوئی بات نہیں کرتا، میرے سے تو بات نہیں کرتے وہ۔ تو بھائی جن سے بات تمہیں کرنی چاہیے ان سے تو تم کرتے نہیں ہو۔ نہیں جی، میں نے تو صرف فوج سے بات کرنی ہے کہ فوج یہ مجھے کر کے دے گی۔ وہ کوشش جب ناکام ہو گئی تو پھر انہوں نے دوبارہ سے انتشار پھیلانے کی کوشش کی، اور تقریباً 6 سے 7 یہ میرے پاس پڑھے ہیں، 6 سے 7 مختلف طریقے بتائے کہ مجھے کس طرح سے قتل کروایا جا رہا ہے۔ اچھا، کہا مجھے راکٹ لانچر سے مارنے کا منصوبہ تھا، پھر کہا یہ بہت ریسنٹ ہے، میری ہیلی کاپٹر کو اڑانے کا منصوبہ تھا کہ پتہ نہیں اس میں کوئی غلط پیٹرول ڈال دیا، پھر میرے باتھ روم میں پانی پھیلا دیا تاکہ میں پھسل کے مر جاؤں، پھر مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں مارنے کا منصوبہ تھا اور میں نے وہاں قاتلوں کو دیکھا اور میں وہاں سے بھاگا، پھر مجھے F8 کچہری میں مار دیا جائے گا، پھر مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح مار دیا جائے گا، پھر مجھے قتل کرنے کے لیے جنوبی وزیرستان سے 2 طالبان یا 2 ملیٹنٹس کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے وزیرستان والا قصہ جو تھا، جو وہ مذہبی جنونی تھا جس نے ان کی ساری وہ دیکھی ہوئی تھیں، جو ان کے کلیمز ہوتے ہیں مذہب اپنے بارے میں کہ مجھے اللہ نبی کی طرح 20 سال سے تیار کر رہا تھا اور اللہ نے مجھے یہ کہا اور اللہ نے یہ، تو وحیاں میرے پہ نازل ہوتی ہیں مجھے وزیرستان، اور اگر مجھے کچھ ہوا تو جو لوگ ملوث ہیں میں ان کے نام ویڈیو پیغام میں ریکارڈ کروا دیے ہیں۔ اچھا، اور سارے اشارے یہ کرتے رہے فوج کی طرف۔ بیچ میں ضمناً انہوں نے اپنے رانا ثنا کا اور میرا خیال ہے شہباز شریف کا نام بھی لیا، پھر کبھی کسی کا کبھی کسی، لیکن مینلی ان کا ٹارگٹ فوج اور فوج کے سربراہان، بیسکلی 2 ISI آفیسرز اور 1 آرمی چیف، ان کا ٹارگٹ رہے۔ کر یہ رہے تھے کہ یہ ایک انشورنس پالیسی لے رہے تھے کہ اگر نقلی یا اصلی ان کے اوپر کوئی حملہ ہو تو جو اس کا الزام ہے وہ سیدھا فوج پہ جائے۔ یہ ذہن سازی کر رہے تھے اور اشتعال انگیزی کر رہے تھے اور ٹارگٹ پینٹ کر رہے تھے عاصم منیر کی بیک پہ کہ یہ آدمی ہے، اس کے اوپر حملہ کرو کیونکہ یہ مجھے قتل کروانا چاہتا ہے، اور یہ 6-7 طریقے اور 6-7 اوقات پہ اس نے مجھے قتل کرانے کی کوشش کی ہے۔ اور جنونی لوگ ہوتے ہیں جو ایک مطلب جنون کے ساتھ کسی سے پیار کرتے ہیں اور وہ جا کے کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو شاہین صہبائی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے یہ بھی ان کی پراکسی ہیں، عادل راجہ ان کی پراکسی ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ اور چاہتے یہ تھے کہ یہ میری ایک انشورنس پالیسی ہو جائے گی، اول تو مجھے کچھ ہوگا نہیں بلکہ ان کو الٹا مجھے مذہبی جنونیوں سے، مجھے ایرے غیرے نتھو خیرے سے مزید، کیونکہ انہوں نے نقصان کم لوگوں کے نہیں کیے ہوئے، انہوں نے اشتعال، مذہبی قسم کا اشتعال کم لوگوں کو نہیں دلایا ہوا، تو یہ انشورنس کر رہے تھے کہ کیونکہ الزام فوج پہ جائے گا تو مجھے ایکسٹرا پروٹیکشن ملے گی، الزام حکومت پہ جائے گا اس لیے مجھے، اور وہ ملی ان کو، اور ایک طرح سے پریونشن ہو جائے گی کہ مجھے کوئی نقصان، کوئی بھی پرندہ چرندہ ایرا غیرہ کوئی نہ کرا سکے۔ تو یہ جناب انشورنس پالیسی لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اب لیکن ان کو سمجھ یہ نہیں آئی کہ جتنی دھمکیاں انہوں نے اور جتنی اشتعال انگیزی انہوں نے فوج کے سربراہان کی طرف کرا دی ہے، ان کو کچھ ہوا
تو کیس صرف اور صرف عمران خان پہ بنے گا، کیونکہ انہوں نے دھمکیاں بھی دلوائی ہیں، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس بھی کی ہے، عادل راجہ سے فیصل نصیر کے گھر کا پتہ اور اس کی لوکیشن اور اس کی تصویریں وغیرہ بھی ٹویٹ کروائی ہیں، اور یہ ان کے جتنے سہولت کار ہیں وہ یہ کام کرتے آئے ہیں. لیکن میں ان کو یہ بتاتی چلوں کہ اب اگر ان میں سے جن پہ آپ الزام بے بنیاد آپ نے اور پورا آپ کا انٹرویو ہوا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے فلانے کا نام فیصل کا کیوں لیا، فلانے کا کیوں لیا، کوئی ثبوت ہے؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ نے یہ کیوں کہا؟ مجھے کسی نے کہہ دیا. ٹھیک ہے، یہ ہے. لیکن اب جو آپ نے حرکت کی ہے وہ یہ ہے کہ انشورنس پالیسی ان کی ہو گئی ہے، جن پہ آپ الزام دے رہے ہیں ان کو کچھ بھی ہوگا تو کیس آپ پر بنے گا. اور اس کے ساتھ میں آپ کو چھوڑے جاتی ہوں. یہ آج کی اہم ترین خبر تھی کہ انہوں نے اور الزام جو یہ دے رہے ہیں کہ میری حکومت کا اور میرا ذاتی اور میرا پولیٹیکل جو بھسم کیا جا رہا ہے وجود، پولیٹیکل وجود، وہ یہ لوگ کر رہے ہیں، مجھے قتل کرنے کی سازش میں یہ لوگ کر رہے ہیں. تو جی یہ آپ کے لیے عمران خان صاحب خبر ہے کہ یہ انتظام آپ نے اپنے لیے خود کیا ہے. جس قسم کے الزامات اب آپ نے لگا دیے ہیں اور جس طرح سے آپ نے ٹارگٹ پینٹ کیا ہے، ایسا شخص ایسے کسی بھی ملک میں سیاست نہیں کر سکتا، اس کو کسی کوارٹر سے سپورٹ نہیں مل سکتی، انتشار کی سیاست سپورٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ تھا جی آج کا تجزیہ. اس کے بعد انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ.